آپ آئیں گے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قادری شفیق کمل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں. انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یسوع کے عظیم و جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام. ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین. ان دونوں باتوں پہ ہم بات کریں گے. اس کو بند کر دینا، پھر آتے جاتے رہیں گے، ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور ویسے بھی داخلہ لمیٹڈ ہی رکھیں، پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں، زیادہ لوگ تنگ کرتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی ہم بات کرتے ہیں نا تو غار حرا کا واقعہ ہے. لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے کہ ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی اور یہ کیا محفوظ کتاب رہی ہے. لیکن اس کی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ اگر یہ محفوظ بھی ہو تو ہم ایز اے کرسچن قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے. اس کے مطابق ہی میں بات کروں گا، اس لیے آپ کو میری گفتگو سے اس قسم کی کوئی تاثر ملے تو مائنڈ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے، غار حرا کا، کہ آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا، جبرائیل باہوال. یہ خواب کا واقعہ، یہ ریئل واقعہ نہیں ہے. کتاب کا نام ہے اسلام از ڈاکٹر فضل الرحمان، صفحہ نمبر 24. پھر تفسیر فی ظلال القرآن جلد نمبر 6 صفحہ 73. اور بھی 3-4 حوالے ہیں. سیرت النبی ابن ہشام کے اندر بھی بات لکھی. اس سے مزید بھی بات کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ واقعہ، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے. اور یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 6982. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے یا رسول اسلام کے جو گواہان ہیں ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بیان کروں، کیونکہ جب تک ہم وہ بات بیان نہیں کرتے تو قرآن مجید پہ بات کرنا ایک سیکنڈری بات رہ جاتی ہے. ورقہ بن نوفل اس بات کے گواہ ہیں جی. یہ شخص نابینا تھے اور کرسچن تھے. حضرت خدیجہ نے گواہی دی ہے اور ان کا جو نبوت چیک کرنے کا طریقہ تھا وہ سیرت النبی ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 157. وہ انہوں نے جو طریقہ بیان کیا ہے، مطلب ہمیں سمجھنا چاہتے ہیں سارے پروسیس کو کہ قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی، اس کو لکھا کیسے گیا. تو وہ جو طریقہ ہے حضرت خدیجہ کا کہ انہوں نے رسول اسلام سے کہا کہ جس دن آپ کو وہ ہستی نظر آئے، اس وقت تک یہ تعین نہیں ہوا تھا کہ ان کا نام جبرائیل ہے، تو مجھے بتائیے گا. تو انہوں نے بتا دیا ایک دن کہ ہاں وہ آگے ہیں.
تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میری دائیں ران پہ یا بائیں ران پہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں نظر آ رہے ہیں. پھر دوسری ٹانگ پہ بٹھا کے تو کہا کہ چیک کر ران پہ. پھر کہا کہ میری طرف منہ کر کے تو بیٹھیں آپ، چیک کریں. تو انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اب نظر نہیں آ رہے. تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ایک اوڑھنی بھی اوڑھی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اتار دی اور کہا کہ یہ جبرائیل ہیں، جن نہیں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول. یہ دو گواہیاں ہیں. تیسری گواہی خود قرآن مجید بتاتے ہیں، سورہ رات 43 کہ نبوت کا گواہ ایک عیسائی تھا. تفسیر ابن عباس کے مطابق عبداللہ بن سلام یہ تھے. جی قرآنی دعویٰ یہ ہے کہ اس گواہ کی جو عبداللہ بن سلام تھا، اس کی زبان تو عجمی ہے جبکہ قرآن خالص عربی میں ہے. سورہ النحل 103 آیت. لیکن یہ دعویٰ کوئی اتنا درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ قرآن مجید میں عجمی الفاظ موجود ہے اور اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے. میں ایک دو چند آپ کو بتاؤں گا. اچھا، توبہ کا لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جسے توبہ سورہ رات 29 میں استعمال ہوا. سبت کا لفظ استعمال ہوا، طور کا لفظ استعمال ہوا، اور میکائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور عربی میں اس کی جگہ آپ نے لفظ استعمال کرنا تھا تو آپ اور کوئی لفظ استعمال کر سکتے تھے. اچھا، جبرائیل عبداللہ عربی زبان میں لفظ موجود ہے لیکن آپ نے جبرائیل کا لفظ استعمال کیا. ابراہیم بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. انجیل خالصتاً یونانی زبان کا لفظ ہے. آپ کے پاس بشارت کا لفظ موجود تھا. اور ابلیس یونانی لفظ ڈایابولاس اس سے آیا. اور بھی بڑے الفاظ ہیں لیکن میں نے آپ کو چند الفاظ بیان کیے ہیں. تورات یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. آپ کے پاس اس کے لیے شریعت کا لفظ موجود ہے. اچھا، پھر آپ کی نبوت کا گواہ ایک درخت بھی ہے، مشکات المصابیح، اور حدیث نمبر 5926. نبوت کا گواہ ایک بھیڑیا بھی ہے، مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387. الخصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی، صفحہ نمبر 137. طبقات ابن سعد میں بھی یہ بات موجود ہے. گو نے بھی گواہی دی، ایک جانور ہے. دلائل النبوت، جنات کی گواہی موجود ہے خود قرآن مجید کے اندر، سورہ الاحقاف اور سورہ جن کے اندر. میں نے پہلے عرض کیا کہ غار حرا کا واقعہ خواب کا واقعہ تھا. حضور نے آ کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو رپورٹ کی، اور انہوں نے جو فرسٹ رپورٹ کی ہے انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ میں ایک نبی ہوں یا جبرائیل سے میری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے 4 باتیں بتائی تھی کہ مجھے شاید کوئی جن چمٹ گیا ہے اور میں مر جاؤں گا، یا مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور چوتھی بات یا پھر مجھے غلطی لگی ہے. باہ والا حیات محمد از محمد حسنین ہیکل. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں وضاحت کر دی تھی کہ اگر یہ کتاب اصل حالت میں بھی آپ کے پاس پہنچی ہے تو بھی ہماری ریزرویشنز ہیں، اور وہ ان باتوں کی وجہ سے ہے جو میں نے بیان کی ہے. چلیں چلتے چلتے ایک اور وضاحت کر دوں کہ میرا مدعا یا ہمارا مدعا اسلام کی مخالفت ہرگز نہیں. ہم مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 4 بندے
1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وی لو یو۔ لیکن سچائی کو کھنگالنا، سچائی کو سمجھنا، کھوجنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات قرآن مجید کے متعلق یہ بتا دوں کہ ہم بڑے ہی خوش قسمت ہوتے کہ اگر قرآن کے اولین نسخے ہمارے پاس موجود ہوتے، ہم ان کو پڑھتے۔ این ممکن ہے کہ ہم زیادہ متاثر ہو جاتے۔ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل نسخے تلف کر دیے گئے، جلا دیے گئے، گھر کے آپ کر دیے گئے، اور بھی بہت کچھ ان کے ساتھ کیا، آگ لگا دی گئی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ایسی کیا وجوہات تھی۔ ان کو رکھنا چاہیے تھا، ان کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا تاکہ ہم موجودہ نسخوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ جو ابتدائی چیز ہے اس کو تلف کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو یہ آپ کے مقدمے کو مشکوک کر دیتی ہے بات۔ حضرت عثمان نے دیگر قرآنی نسخے اپنا ایک جو سٹینڈرڈ نسخہ یا سرکاری نسخہ تیار کیا، باقی کے نسخوں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ باحوالہ علوم القرآن، ڈاکٹر صبحی صالح، صفحہ نمبر 119۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا نسخہ جلانے سے انکار کر دیا تھا، سیم کتاب کا حوالہ ہے، انہوں نے نہیں دیا تھا، باقی لوگوں نے دے دیے ہوں گے، انہوں نے کہا میں نہیں اپنا نسخہ دوں گا۔ اچھا، ذاتی مصاحف کو ضبط کر کے پانی سے دھو کر مٹا ڈالا گیا۔ کتاب کا نام ہے جمع تدوین قرآن، حافظ محمد عبد القیوم، صفحہ نمبر 269۔ بات یہ ہے کہ اگر ہو سکتا آپ کہیں کہ وہ جی ذاتی مصاحف تھے، تو پھر جو حفظ کرتے تھے وہ بھی ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس پہ آپ نے پورا زور لگا دیا اس کی تعریف کے پل باندھنے میں کہ جی قرآن پوری دنیا میں حفظ ہو جاتا ہے، تو یہ جو نسخے ان کے ذاتی تھے ان کو کوئی نہیں محفوظ رکھا، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ حضرت عثمان کے حکم پر باقی نسخے جلا دیے گئے، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ آپ کو دے دیا۔ بعض نسخے پارا پارا کر کے نظر عام کر دیے گئے۔ باحوالہ علوم القرآن، ڈاکٹر صبحی صالح، صفحہ نمبر 119۔ حضرت حفصہ کے نسخے کو دھو ڈالا گیا۔ قرآن کی تدوین محمد عنایت اللہ، صفحہ نمبر 131، اور پھر یہ بات تفسیر الطبری میں موجود ہے۔ خلیفہ مروان نے حضرت حفصہ کے نسخہ کو ان کی موت کے بعد نظر آتش کر دیا۔ اچھا، اسی کو رہنے دیتے، اسی کو ہی رہنے دیتے، چلے باقیوں کو آگ لگا دیتی تھی، اسی کو رہنے دیتے، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ریسرچ کرنے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اصل چیزوں پر سرچ، اچھا ریسرچ اصل چیز پر ہوتی ہے، فوٹو سٹیٹ پر نہیں ہوتی، اور جو اصل ان کو آپ نے آگ لگا دی۔ چلیں، پھر لکھا ہے جی، خلیفہ مروان نے حضرت حفصہ کے صحیفے کو پردہ کر دیا، جمع القرآن تمنا امادی۔ پھر کتاب الامام بھی مروان نے ضائع کروا دی تھی، یہ بھی جمع القرآن تمنا امادی۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ موصوف اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن حضور کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا، تو یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ کتاب الامام اس کو بھی ضائع کرا دیا تھا، اور یہ وہ نسخہ تھا جس سے 7 کاپیاں کی گئی تھی۔ میں تو حیران ہوں، جتنی کام کی چیزیں تھیں جن سے بہتر سمجھا جا سکتا تھا ان کو ساتھ ساتھ آپ جلاتے گئے، تو آپ کر کیا رہے تھے؟ اور یہ سارے کے سارے ذمہ دار آدمی تھے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی حملہ آور تھے، یہ سارے کے سارے ذمہ دار صحابہ تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اگر آج پاکستان میں کوئی قرآنی نسخے کو آگ لگا دے تو اس کو تو سڑک پہ ہی پٹرول چڑھ کے آگ لگا دیں گے، لیکن جنہوں نے ان نسخوں کو، اولین اور قیمتی نسخوں کو آگ لگائی، وہ آپ کے لیے معزز صحابہ کرام ہیں۔
ان پہ آپ نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ آپ نے کیوں جلایا۔ چلیں، میں جو ذاتی طور پر چونکہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، نسخے جلانے کے محرکات کیا تھے اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ مروان نے صحیفے اس لیے جلا دیے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ جناب ڈاکٹر صبحی صالح بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مروان نے صحیفے اس لیے جلا دیے تاکہ آگے چل کر کسی کو شک و شبہ کا اظہار نہ ہو۔ تو پھر میری بات تو درست نکلی کہ آپ نے یہ نشانات مٹا دیے ہیں تاکہ کسی کو حقیقت کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ خلیفہ مروان خود یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کے علماء اس کو مطلب مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے۔ خلیفہ مروان کا حضرت حفصہ کے صحیفے کو جلانا دور اندیشی تھی، یہ تمنا عمادی صاحب نے لکھا۔ کیا دور اندیشی تھی؟ میں جو دور اندیشی سمجھتا ہوں وہ یہی تھا کہ اصل شروع کے نسخے موجود ہوتے، اور جو موجودہ نسخے ہیں یا حضرت عثمان کے بنائی ہوئی جو کاپیاں ہیں، ان کو اگر ہم میچ کرتے تو انہوں نے میچ نہیں کرنا تھا، یہی دور اندیشی ہو سکتی ہے۔ اور دور اندیشی کیا، اگر وہ 100% میچ کر رہے تھے تو ان کو جلانے کی ضرورت، یہ تو قیمتی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ نسخے جن کو آگ لگائی گئی وہ 1 پیج تھا، 10 پیج تھے، وہ 30 سپارے تھے، وہ 1 ارب روپے کا ایک نسخہ بک سکتا تھا اگر وہ ہمارے پاس موجود ہوتے۔ آپ فخر سے جا کے بتا سکتے تھے اقوام عالم کو کہ یہ دیکھو اصل نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میرے علم میں آئی ہے، آپ کو یہی سکھایا گیا کہ قرآن عربی میں ہے، میں غلطی پر تو نہیں ہے کہ قرآن عربی میں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈکٹیشن ہے، جبرائیل حرف بحرف لے کے آئے تھے اور حرف بحرف حضور کو بتایا جاتا تھا، اور صحابہ کرام کاتبین وحی اس کو حرف بحرف لکھ لیتے تھے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہی بتایا جاتا ہے جی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، جبرائیل صرف معنی لے کر آتے تھے، عبارت نہیں لے کے آتے تھے، یہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں، معنی لے کے آتے تھے، اور معنی لے کے آتے تھے وہ کس زبان میں لے کے آتے تھے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں الاتقان جلال الدین سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، جبرائیل خاص کر محض معنوں کو نازل کرتے تھے اور رسول اللہ ان معنی کو معلوم کر لینے کے بعد عربی زبان کی عبارت میں لے آتے۔ تو عربی زبان میں لکھنا یہ آپ کا اپنا فعل تھا، آپ کا اپنا کام تھا، جبرائیل نے عربی میں نہیں لیا، وہ صرف معنی لے کے آتے تھے، آپ کو سمجھاتے تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک حوالہ نہیں ہے جی، میرے پاس 3-4 حوالے ہیں، آپ چاہیں گے تو میں سارے حوالے آپ کو دے دوں گا۔ اور البرہان فی علوم القرآن، اور بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی، انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے، اور محمود بن عبداللہ الاسوسی البغدادی یہی بات بتائی ہے، اور بھی۔ کیا قرآن مجید محفوظ کتاب ہے؟ جب ہم تدوین کی بات کر رہے ہیں تو اب آ جائیں کہ یہ محفوظ ہے جو آپ کا دعویٰ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی ترتیب، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تھی، جبرائیل حرف حرف لے کے آتے تھے، تو سورہ علق نمبر 1 پہ ہے، سب سے پہلے سورہ علق اتری، آج کل یہ 96 نمبر پہ، اور جو آخری آیت تھی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، المائدہ کی سورہ المائدہ کی 3 آیت۔ میرے خیال میں جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آخری صفحے پر لکھا ہوتا ہے ختم شد، تو یہ ختم شد تو آخر میں ہونا چاہیے تھا، آپ نے لکھ دیا
مجھ سے اگر آپ پوچھیں، میں شاعر بھی ہوں، میں مصنف بھی ہوں، میرے اگر آپ شعر کو آگے پیچھے کر دیں میں تو نہیں کرنے دوں گا آپ کو۔ میں مصنف بھی ہوں، میرے آپ چیپٹر آگے پیچھے کر دیں میں تو نہیں کرنے دوں گا آپ کو۔ لیکن آپ کو یہ کر کے دیا گیا اور آپ کے لیے یہ کام بھی مقدس تھا، آپ نے اس کو بھی مقدس سمجھ کر قبول کیا۔ محمد بن سیرین نے اکرمہ سے کہا کہ قرآن ترتیب سے لکھو۔ اس نے جواب دیا، اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو جائیں تو اس طرح مرتب نہ کر سکیں گے۔ باحوالہ الاتقان، جلال الدین سیوطی، جلد نمبر 1 صفحہ 155۔ اچھا، پھر قرآن کو جب جمع کیا گیا تو سب جانتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ بکری کھا گئی تھی۔ وہ 1 آیت تھی، وہ 2 تھی، وہ 10 تھی، وہ پورا سفارہ تھا، پورا پارا تھا، جو بھی تھا۔ ابن ماجہ اور بھی بہت سارے مصنفین نے اس کو کوٹ کیا۔ تو اگر کچھ حصہ بکری کھا گئی تو یہ قرآن محفوظ تو نہ رہا۔ اور پھر کہیں کسی تاریخ و تفسیر کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ جس بکری نے یا جن لوگوں کی وجہ سے یہ بکری نے یہ کام کیا، ان کا آپ نے کیا کیا، ان کو کوئی سزا دی یا ان کو کوئی جزا دی یا ان کو کوئی انعام دیا، کچھ نہیں، کچھ ذکر نہیں۔ خود قرآن مجید کے اندر آپ تو سمجھتے ہیں نا جی یہ بڑی محفوظ کتاب ہے، ہمیں تو یہی سننے کو ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ سورہ رعد 39، تو اس کے اندر تو پھر کمی بیشی کی گئی ہے، اصل کتاب تو آپ کو نہ دی۔ میں کہتا ہوں اگر 1 پیج بھی کم کر کے دے دیا تو آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوگی۔ ہو سکتا اس کے اندر ہی، جیسے شیعہ کہتے ہیں جی اس میں تو ہمارے کام کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو پھر ان کا دعویٰ تو درست ثابت ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کرسچن ہیں، ہو سکتا ہمارے کام کی بھی اس حصے میں چیزیں ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ ابھی جو موجودہ قرآن ہے، آپ کی کتابیں، آپ کا لٹریچر بتاتا ہے کہ دیر آر مسنگ پارٹس۔ آیت الرجم بقول بخاری غائب ہے، اور اس حدیث کو حضرت عمر نے بیان کیا ہے کہ بھئی ہم آیت الرجم کو پڑھا کرتے تھے، بعد میں کوئی گلہ نہ کرے ابھی وہ نہیں ہے، اور یہ بخاری کی کتاب ہے۔ پھر رسول اسلام آیتیں بھول جاتے تھے، صحیح بخاری 2655، آپ کا حافظے والا چیپٹر بھی ادھر کلوز ہو جاتا ہے۔ مچھر والی آیت غائب ہے، البقرہ کی 26 لکھا کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے اوپر۔ اب یہ اعتراض تو موجود ہے کہ مچھر والی آیت پہ اعتراض کیا گیا، لیکن وہ آیت جس پہ یہ اعتراض ہے وہ نہیں، وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے، بھائی وہ کہیں اور ہوتی، کسی اور پارے میں ہوتی، لیکن ہونا چاہیے تھا اس کو کہ اس آیت پہ اعتراض کیا گیا کہ اس میں مچھر کا ذکر کیوں ہے، وہ مچھر والی آیت اعتراض موجود۔ چلیں جی، ابن عمر نے کہا کہ بے شک تم لوگوں میں سے کوئی شخص یہ بات کہے گا کہ میں نے تمام قرآن اخذ کر لیا ہے، بحالہ کہ اسے یہ بات معلوم ہی نہیں کہ تمام قرآن کتنا تھا، کیونکہ قرآن میں سے بہت سا حصہ جاتا رہا ہے۔ لیکن اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ تحقیق میں نے قرآن میں سے اتنا حصہ اخذ کیا ہے جو کہ ظاہر ہوا۔ باحوالہ الاتقان، جلد نمبر 2 صفحہ 64۔ اچھا، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اس آیت کو بھی آپ بہت ہمیں سناتے ہیں کہ جی آپ کی کتابوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، ہماری کتاب کا ذمہ لیا۔ بھئی ہم سے اللہ تعالیٰ کی کیا دشمنی تھی کہ ہماری کتاب کا ذمہ نہیں لیا، اور صدیوں تک ہمیں چلاتے رہے، ہماری کتاب کا ذمہ نہیں لیا۔ یہ خدا کی ذات پہ بہتان ہے۔ اور دوسرا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں جس آیت کا کہ ہم ہی نے
اس کتاب کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں سورہ الحجر 9 آیت، اس میں قرآن کا ذکر ہی نہیں، ذکر لکھا، تو ذکر تو بائبل کے لیے بھی آیا، تو کیا پتا وہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہماری کتاب کی بات ہی ہو رہی ہے کہ جی اس کا ہم نے ذمہ لیا ہوا۔ اچھا دیکھیں، اب میں ذکر کے ایک دو والے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور نہیں بنا کر بھیجا ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کو، مگر وہ مرد ہی تھے کہ وہی بھیجا کرتے تھے، ہم ان کی طرف سے پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ سورہ النحل کی 43 آیت۔ تو اہل ذکر وہ تو سابقہ مذاہب کو کہا گیا، تو پوچھ لو اہل کتاب سے اگر تم نہیں جانتے، یہ 21 کی ساتھ۔ پھر عبداللہ بن مسعود موضتین اور سورہ فاتحہ کو اپنے صحیفے میں نہیں لکھتے تھے، یہ آپ کو پتہ ہے، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن لکھا ہوا میرے پاس حوالہ جی ٹھیک ہے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 9050۔ قرآن کی حفاظت کے آپ کو 2 طریقے بتائے گئے۔ حفاظت قرآن بدریہ حفظ، یہ ٹھک ٹھک تو نہیں آ رہا بیچ میں؟ ویسے بند ہو جائے تو بہتر۔ اچھا جی، ٹائم ابھی تو روک دو نا، ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا تو آپ نے مجھے پیپر دکھا دیا یار۔ حفاظت قرآن بدریہ حفظ۔ اچھا جی، حافظ ابن حجر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے تمام قرہ ہو سکتا ہے فردن فردن مکمل قرآن کے حافظ نہ ہو، بلکہ تمام کا مجموعہ حافظ ہو۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ ہر شخص مکمل قرآن کا حافظ تھا، یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ 23 سال میں یا 22.5 سال میں اگر قرآن اترا ہے تو آپ کیسے حافظ ہو سکتے ہیں؟ اگر ابھی 11 سال ہوئے آپ مکمل قرآن کے حافظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بتدریج اترا۔ تو یہی بات جمع تدوین قرآن ڈاکٹر حافظ محمد عبدالقیوم نے یہ کوٹ کیا۔ اگر قرآن مکمل حفظ تھا تو جمع قرآن کے وقت آیتوں کی تصدیق کے لیے 2 گواہوں کی شرط کیوں؟ ایک ہی حافظ کو بلاتے، اس کو بعد آپ سناتے جائیں، یہ صاحب لکھتے جائیں، یہ 2 گواہوں کی شرط رکھنے کی پھر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر اتنے حافظ تھے قرآن مجید کے، اور آپ نے قرآن مجید لکھا بھی اس وجہ سے کہ حفاظ کرام ان کی شہادت ہوئی جنگ یمامہ میں، تو کچھ باتیں ہمارے سر سے اوپر گزر جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ 7 حرف کی وجہ سے ہر قبیلے کو اپنی اپنی لغت اور لب و لہجے میں قرات کی اجازت پر حفظ بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے کہا جی آپ اپنے طریقے سے کریں، یہاں تک حدیث میں موجود ہے کہ آپ الفاظ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مشکل پیش آتی ہے، جبرائیل نے کہا آپ کر سکتے ہیں، الفاظ بھی چینج کر سکتے ہیں، تو حفظ تو بے معنی ہو گیا پھر۔ اور میرا خیال 38 کے قریب قبیلے تھے، صرف 7 قبیلے نہیں تھے، پھر تو سب کو اجازت ہونی چاہیے، 7 کو کیوں؟ بلکہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ انٹرنیشنل مذہب ہے، تو پھر تو پوری دنیا کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی مرضی کے الفاظ کر سکیں، اور جب اپنی مرضی کے الفاظ کی اجازت ہے تو اپنی مرضی کی زبان کی بھی اجازت دے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کو مترادفات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ نے غور کیا، یہ با والا جمع تدوین قرآن عبدالقیوم، اگر مترادفات بھی قرآن کے اندر ہی تھے تو آپ حفظ کیسے کرتے تھے؟ ایک لفظ کے 6 مترادف، آپ ایک خود ہے تو 6 اور 7 ہو گئے، یہ حفظ آپ کرتے کیسے ہوں گے؟ مجھے اس کا ٹرائل کر کے دکھا دیں ذرا، کیسے کرتے ہوں گے؟ کچھ باتیں آپ نے رٹا لگا لیا لیکن ان پر غور نہیں کیا کہ ہاں ایسا ممکن بھی ہے، کیسے ہوتا ہوگا؟
تو اگر ایسا اول تو ہو نہیں سکتا، اگر ہو تو آپ جو تراویح پڑھتے ہیں یہ 2 بج جائیں گے آپ کو پڑھتے پڑھتے، اگر آپ مترادفات کے ساتھ پڑھیں گے اول تو ہو نہیں سکتا۔ آیت الرجم اور بکری والی یاد حافظے میں تو آئی ہی نہیں۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ بھئی حفظ کرتے ہوئے 5 منٹ کا وقفہ کر لے کہ یہاں پر وہ والی آیتیں آ جائیں گی؟ نہیں کرتے۔ تو آپ کا حافظے والا جو ہے نا یہ بھی مفروضہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حفاظت قرآن مجید اور مستشرقین حافظ محمود اختر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو قرآن جزوی طور پر یاد تھا۔ یہ تو کئی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جزوی طور پر اگر یاد تھا تو پھر آپ موجودہ دور کے حافظوں کا ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات تو جہاں سے چلی تھی اس کو چیک کریں گے نا، آج آپ جو مرضی کریں۔ جب قرآن کی ترتیب نزول کو بدل دیا گیا تو لوگوں کو حفظ کردہ ترتیب کو بھی بدلا گیا؟ یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے تو جب اتر رہا تھا جو اس وقت کے حافظ تھے جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے وہ اسی ترتیب سے حفظ کر رہے تھے، وہ تو جو ترتیب نزولی تھی اس کے مطابق کر رہے ہوں گے نا۔ تو بھائی یہ الاٹ آف کنفیوژن آپ کی مجبوری ہے، چونکہ آپ کا دادا، نانا، ماموں، چاچا، بہن، بھائی، والدین سب مسلمان ہیں، میرا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میں تو تحقیق کر کے کروں گا نا، میں تو سمجھ کے سوچ سمجھ کے پڑھوں گا کروں گا۔ سورہ احزاب اور سورہ توبہ کی کچھ آیتیں گم ہو گئی تھی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ 18 سال کے بعد وہ ملی تھی۔ تو 18 سال تک جو لوگ حفظ کر رہے تھے وہ ان 2 آیات کے بغیر ہی کر رہے تھے نا۔ ابھی تو اور بھی ہیں لیکن میں احتیاطاً آپ کو کچھ بتا رہا ہوں۔ یہ جمع القرآن تمنا مادی۔ پھر حفاظت قرآن مجید بذریعہ کتابت، 2 باتیں ہیں نا، یا حفظ کے ذریعے یا کتابت کے ذریعے۔ کتابت کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو لکھیں، جو جبرائیل جیسا کہ آپ کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے کہا تھا پڑھ، یہ نہیں رہا کہ ابھی جا کے تو لکھ لینا، کیا ٹائم ہو گیا تو 5 منٹ دے دو۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ پورا بتائیں۔ طارق ولید ہوتا، آپ نے نام بھی الٹا رکھ لیا۔ اچھا سوری ہاں، ادھر نہیں کوئی ایسی کام کر۔ اچھا یار تھوڑا اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتابت کا حکم نہیں، آپ کو قرت کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی سے لفظ قرت سے ہی قرآن، تو ٹھیک ہے اس کی قرت ہی کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ حضرت ابوبکر کا حکم، زید بن ثابت کا بیان، باخدا اگر جناب صدیق مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے نقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے اس ذمہ داری کی نسبت آسان تر ہوتا۔ میں نے کہا آخر آپ ایسا کام کیوں کریں گے جو آن حضور نے نہیں کہا؟ حضرت ابوبکر نے کہا باخدا یہ بہتر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو جبرائیل نے کہا، تو جبرائیل کو میرا خیال آسمان سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ نے جا کے یہ کہنا۔ یہ ہو سکتا کہ کروڑوں میلوں کا سفر کر کے آیا ہو حضرت جبرائیل اور آدھی بات لے کے آیا، اور پھر رسول اسلام نے بھی نہیں کہا۔ یہ میں آپ کو اسلامی ماخذ سے پڑھ کے بتا رہا، آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا ہے کہ کتاب لکھے۔ 2 گواہوں والی شرط، جب حضرت ابوبکر نے قرآن جمع کیا تو کہا جی کہ اگر کوئی شخص کوئی صحابی آیت لے کے آئے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس کو 2 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ اچھا، حضرت عمر نے آیت پیش کی، جو آیت پیش کی ان کی آیت کو غالباً یہ کیا کہتے ہیں، یہ سنسار کرنے والی آیت تھی غالباً، اس لیے نہیں لیا گیا قرآن مجید میں کہ آپ کے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے۔ اور ابو خزینہ کی
آیت کو لے لیا گیا. ان کے پاس بھی دوسرا گواہ نہیں تھا، لیکن ان کو کہا گیا چونکہ ان کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، لہٰذا یہ فلسفی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کسی کورٹ میں جا کے بیان کریں کہ یہ تو ایک ہی گواہ ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرا بندہ ہے تو والا یہ اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو قبول کیسے کریں. اچھا، اس کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ کیوں ان کی گواہی 2 بندوں کے برابر تھی وہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن ابھی پھر آپ نے ٹائم گننا شروع کر دینا ہے، کہیں گے تو بتا دیں گے. اچھا، ابن مسعود اور حضرت عثمان کے صحیفوں میں اختلاف تھا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، پوری دنیا میں حرف بحرف زیر زبر ایک ہی ہے، آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں. اچھا، یہ حفاظت قرآن مجید، حافظ محمود، صفحہ نمبر 535. حضرت عثمان کا قول کہ ایک مسافر قوم کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی افتراق اور اختلاف باقی نہ رہے. یہ کون سی بات ہوئی بھی قوم کو جمع کرنے کے لیے اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور جن میں اختلاف تھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو آگ لگاؤ، ان کو کر کے آپ کر. یہ بھی کون سا طریقہ تھا بھائی؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت عثمان نے اختلافی نسخے سارے جلا دیے تھے. اچھا جی، خلیفہ مروان نے دیگر نسخے اس لیے جلا دیے تھے تاکہ شکوک و شبہات باقی نہ رہے. یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا. پھر حضرت عثمان نے جب اپنے نسخے تیار کروا لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے قرآن مجید جمع کر لیا تھا تو کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ اسی پہ رہتے. پھر حضرت عثمان نے کیوں کیا؟ چلے، آپ نے کر لیا، کرنے کے بعد بھی حضرت عثمان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، دروغ بر گردن راوی، یہ جمع قرآن تمنا احمد، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، آخر ان کے پاس بھی کوئی ریفرنس ہو گئے جن سے وہ کہہ رہے ہیں. اور حضور کے زمانے میں قرآن مکمل نہیں تھا، یہ بعد میں ظاہر ہے حضرت ابو بکر نے جمع کیا، حضرت عثمان نے جمع کیا، تو یہ بعد کی باتیں ہیں. تو شاذ قرتوں کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں اور کنفیوژن بڑھا لیں اپنا شاذ قرتوں کے بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاذ کا لفظ آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ شاید کسی بات کو کور کرنے کے لیے شاذ کا لفظ آپ نے، بھائی وہ قرت تھی، وہ قرآن مجید کا حصہ تھا، صحابہ کرام تھے، معتبر صحابہ کرام تھے، اور شاذ قرتوں کو وہ بھی مانتے تھے جن 4 شخصیات کا حضرت محمد نے نام لیا تھا کہ یہ بندے ہیں جن سے آپ نے قرآن کے بارے میں سیکھنا ہے، جو بھی آپ نے ڈگری لینی ہے، یہ 4 بندے ہیں. 2 منٹ دے دیں مجھے صرف. تو جو ان کو آپ نے کہہ دیا جی ان کی شاذ کرتے ہیں. شاذ کا لفظی مطلب اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ ہے کہ جو بہت کامیاب ہو، ان کو آپ نے شاذ کہہ دیا، یا جو بھی کوئی اور بہتر مطلب ہے تو وہ بھی مجھے سمجھا دے، لیکن یہ لفظ آپ نے ایجاد کیا اس بات کو کور کرنے کے لیے. بات یہ ہے وہ بھی صحابی تھے، ان کی کرتوں کو آپ نے ایسے کیسے آپ نے رد کر دیا؟ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اور شاذ قرتوں کے حامی عبید بن عمیر، اسود بن یزید، سعید بن جبیر اور مجاہد بن جبیر، عطا بن رباح اور آمش ابن ابی البا، نائم بن ابی میسری، یہ سب کتاب کا حوالہ ہے قرات شاذہ، صفحہ نمبر 35. شاذ قرتیں پڑھنے والوں کو تھریٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ اور ان کو زد و کوب بھی کیا گیا، سزائیں دی جائیں گی، یہ ان کو تھریٹ کیا گیا کہ ان کو پڑھنا بند کرو. حیرت کی بات ہے، یہ بھی صحابہ تھے، یہ بھی مسلمان تھے، آپ نے کیسے فیصلہ کیا تھا؟ یہ سیاسی فیصلے تھے. پھر آپ نے جناب
دونوں شخصیات نے جو کمیٹیاں بنائی ہیں، حضرت ابو بکر نے، حضرت عثمان نے، ان 4 شخصیات میں سے کوئی بندہ نہیں بیچ میں لیا جن کو حضور نے نامینیٹ کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب، ان کو نہیں آپ نے لیا، آپ نے دوسرے بندے لے لیے۔ ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اور ان میں غالباً عبداللہ بن مسعود عرضہ اخیرہ میں جب جبرائیل بھی ساتھ تھا تو یہ موجود تھے وہاں پہ۔ جو لیٹسٹ جو بھی اجماع ڈیولپ ہوا کہ کیا کرنا ہے یہ موجود تھے، ان کو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیجئے، آپ ذرا سائڈ پہ ہٹیں۔ تو پھر یہ سب کچھ سیاسی طور پہ ہوا۔ تھینک یو۔